اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن، اور آیت نمبر 9 پر سورہ صف کا پہلا رکوع جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو جو بنیادی باتیں کی، ایک تو اپنی رسالت کی اور تورات کی تصدیق کی، اور دوسری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کی جو پیشن گوئی فرمائی۔ ان دو باتوں کو اللہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب آئے وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر تو انہوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، کہ اپنی کتابوں میں اور اپنے انبیاء سے نبی آخر الزماں کی پیشن گوئی پانے کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، رسالت کا، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ ہجرت سے قبل ہجرت حبشہ کا جو موقع آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، عثمان بن مظعون اور اس طرح دیگر صحابہ تھے، ان کو ہجرت کی اجازت دی۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا، والی حبشہ نجاشی اس کا لقب تھا، اور اسہمہ اس کا جو ہے وہ نام تھا۔ تو جب یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے تو مشرکین مکہ نے ان کا وہاں بھی پیچھا کیا۔ ان کی طرف سے ایک وفد بھیجا گیا جو عمار ابن ولید ایک شخص تھا، اور عمر بن العاص جو ہے، عمر بن العاص ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ دونوں انہوں نے کیا کیا، مکہ والوں نے انہیں تحفے تحائف دیے کہ جا کے نجاشی کے دربار میں پیش کرنا، اور وہاں پھر جا کے نجاشی کو کہنا کہ ہمارے اس طرح فلاں فلاں آدمی وہاں سے بھاگ کے اپنا دین چھوڑ کے ادھر آ گئے، تو وہ آدمی ہمارے حوالے کر دو۔ اب یہ جو عمر بن العاص تھے اور عمار ابن ولید، یہ دونوں نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے نجاشی کو سجدہ کیا،
اور پھر ایک دائیں طرف بیٹھ گیا ایک بائیں طرف، اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم جو ہے مکہ سے آئے ہیں، ایسے ایسے چند افراد مکہ سے اپنا دین چھوڑ کر، تو وہ جناب وہاں سے تمہارے اس ملک میں آ گئے، وہ ہمیں آپ لوٹا دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ اب ان کے پاس پوری رپورٹ تھی، کہنے لگے جی وہ فلاں فلاں مقام پہ آپ کے اس بستی میں وہ آدمی رہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے جناب ایک آدمی بھیجا اپنا کہ جاؤ انہیں بلا کے لاؤ۔ تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، یہ جو ہے مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے نجاشی کے دربار میں آئے۔ جب یہ دربار میں آئے تو انہوں نے نجاشی کو سجدہ نہیں کیا جا کے۔ تو نجاشی نے کہا کہ تم نے دربار کے آداب کے مطابق ہمیں جو ہے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے جس ہستی کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا، سجدہ نہیں کرنا، اور انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ ابھی وہ اپنی بات چیت کر رہے تھے، بات جاری رکھے ہوئے تھے کہ دربار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہ بات کہ جو ہمارے عقیدے کے خلاف یہ بات کہتے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ ہاں، عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کی روح تھے، جسے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، کہنے لگا کہ جو بات ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے اس تنکے کے برابر بھی ذرا بڑھ کر نہیں تھے، بالکل ہو بہو انہوں نے صحیح بات کہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو کہنے لگا کہ میں اس نبی پر میں ایمان لاتا ہوں، اور کہنے لگا کہ میں تو یہاں اپنے کاروبار بادشاہت میں پھنسا ہوا ہوں، اگر مجھے موقع ملے تو میں اس نبی کے جا کے جناب پاؤں دھوؤں، اسے وضو کرواؤں، میں اس کی زیارت کروں، لیکن میں یہاں سے اب جو ہے وہ نکل نہیں سکتا۔ خیر، بڑے عزت و اکرام سے اس نے حضرت جعفر طیار کو کہا کہ آپ یہاں پہ جہاں مرضی جتنا مرضی عرصہ رہ سکتے ہیں۔ اور جو وہ وفد آیا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، نجاشی بادشاہ نے ان کے جو تحائف تھے وہ بھی واپس کیے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں یہاں پہ کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور میں جو ہے ان کے طرف سے مطمئن ہوں۔ اس طرح کا اس نے اظہار اطمینان کیا۔ اب روایات میں آتا کہ نجاشی بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، تو کچھ عرصے کے بعد جب نجاشی بادشاہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور حکم دیا
کہ نجاشی بادشاہ جو ہے فوت ہو گیا، لہٰذا آپ اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ اور یہ نجاشی بادشاہ ہی کی خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا پھر وہاں مدینہ میں نماز جنازہ مکہ میں پڑھایا جس مقام پہ تھے آپ۔ اس طرح غالباً شاید ایک آدھا اور واقعہ غائبانہ نماز جنازہ کا، شاید ایک آدھ اور ہے واقعہ، یہ ایک تو نجاشی بادشاہ کا، ایک اور تو یہ ان حضرات کی خصوصیت تھی غائبانہ نماز جنازہ۔ احناف کے ہاں مسئلہ یہی ہے، نماز جنازہ کے لیے کیا ہے، میت کا ہونا وہاں ضروری ہے جہاں نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا کیا ہے غائبانہ نماز جنازہ عام جو ہے اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ان اصحاب کی، ان لوگوں کی خصوصیت تھی کہ جن کی غائبانہ نماز جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرما دی۔ خیر، تو یعنی اس طرح کے منصف مزاج بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو ان حضرات نے، ان لوگوں نے پھر دین اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے، لیکن اکثریت جو تھی انہوں نے کیا کیا، نہ وہ خود مانے ایمان لائے بلکہ دوسروں کے لیے بھی راستہ انہوں نے روکا۔ تو اللہ نے اسی بات کو اللہ نے ذکر فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ جو ہے راہ نہیں دکھاتا ہے ظالم قوم کو۔ تو جھوٹ اللہ پہ جھوٹ انہوں نے کس طرح باندھا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، سابقہ آیت میں گزر چکا کہ جب وہ نبی آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر، قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قرآن کو انہوں نے جادو کا، اور جادو کا نام دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، مجنون اور شاعر کہا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ پہ انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، ان سے بڑھ کر پھر کون ظالم ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ یہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ جو ہے تمام کرنے والا ہے، مکمل کرنے والا ہے اپنے نور کو، اگرچہ کافر جو ہیں اسے ناپسند کریں، کافر لوگ ناپسند کریں۔ یعنی اسلام کی راہ میں جو کفار اور مشرکین ہیں یہ راستے میں بند باندھتے ہیں کہ اسلام کی روشنی پورے عالم میں نہ پھیلے، لیکن اللہ فرما رہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور اب یہ اللہ کا جو ارادہ، اللہ کی جو رضا، اللہ کی چاہت یہ کس طرح پوری ہوئی، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت کے ساتھ، و دین الحق کی، اور دین حق سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اس کو غالب کر دے تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ شرک کرنے والے ناپسند کرتے ہیں اسے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کے جنگ صفین یہ جو ہے 50 سال کا عرصہ، اس عرصے میں آدھی دنیا تک، نصف عالم، آدھی دنیا تک اسلام کی روشنی پھیل گئی،
اور محققین فرماتے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو پوری دنیا میں اسلام جو ہے پھیل جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے علاوہ دین اسلام کے کی جو حقانیت ہے دلائل کے اعتبار سے، کہ دلائل کے اعتبار سے دین اسلام دین حق ہے، لیکن اس اعتبار سے تو کیا ہے اسلام کی روشنی کے وہ دلائل کے اعتبار سے کیا ہے کوئی اس سے جیت نہیں سکتا دلائل کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے اسلام کی روشنی اس وقت بھی پورے عالم میں ہے کہ اسلام دین حق ہے، لیکن جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں آدھی دنیا تک سلطنت اسلامیہ کی حدود تھی، اس طرح پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کے لیے وہ شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرائط جو ہے وہ رکھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے بارہا اس کا ذکر فرمایا، جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ جب تک اہل ایمان خالص اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے اور میرے ساتھ کسی قسم کا جو ہے وہ شرک نہیں کریں گے، اس شرط کو پورا جب تک نہیں کریں گے تو کیا ہے مسلمانوں کا پوری دنیا پہ جو ہے وہ غلبہ نہیں ہو سکتا۔ تو دلیل کے اعتبار سے کیا ہے اسلام کا غلبہ پورے عالم پہ باقی ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تو سورہ توبہ میں بھی اس کو ارشاد فرمایا، ہو بہو یہی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور سورہ فتح آیت نمبر 28 میں بھی تقریباً الفاظ یہی ہیں، لیکن آخر میں کچھ جو ہے وہ الفاظ مختلف ہیں۔ فرمایا اللہ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آخر میں فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا۔ یعنی قرآن کریم میں یہ کلمات 3 جگہ پہ آئے ہیں، ایک تو سورہ توبہ میں آیت 33، دوسرا سورہ فتح آیت 28، اور تیسرا یہی سورہ صف آیت نمبر 9 میں آئے ہیں۔ تو مسلمان جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام جو بنیادی احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر متحد ہو کر اللہ کے دین کو اپنے اوپر لاگو کر کے شریعت کو نافذ کر کے آگے نہیں بڑھیں گے، سلطنت اسلامیہ کی حدود جو ہے وسیع ہو کر اس طور پر اسلام جو ہے وہ آگے نہیں پھیلے گا۔ ہاں، دلائل کے طور پر اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں دین حق ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ پہلا جو رکوع ہے سورہ صف کا یہ مکمل ہو گیا۔ اب آخری رکوع باقی ہے، انشاءاللہ 2 سے 3 دنوں میں یہ سورہ صف بھی جو ہے مکمل ہو کر اس کے بعد اگلی جو صورت ہے سورہ جمعہ، انشاءاللہ سورہ جمعہ کا آغاز ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔